الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ، عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ، طاہرہ طیبہ سیدہ فاطمہ، طاہرہ طیبہ سیدہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ، راضیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ، تائبہ حامدہ سیدہ فاطمہ، تائبہ حامدہ سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ، عظمتوں کا نشان سیدہ فاطمہ، عظمتوں کا نشان سیدہ فاطمہ، مونی سے بے کساں سیدہ فاطمہ، مونی سے بے کساں سیدہ فاطمہ، دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضی، دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضی، دو شہیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ، دو شہیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ، بضعۃ منی فرمان آقا رہا، بضعۃ منی فرمان آقا رہا، مصطفیٰ کی ہے جان سیدہ فاطمہ، مصطفیٰ کی ہے جان سیدہ فاطمہ، آپ کے صدقے سے بنتے ہیں سب ولی، آپ کے صدقے سے بنتے ہیں سب ولی، غوث و خواجہ کی ماں سیدہ فاطمہ، غوث و خواجہ کی ماں سیدہ فاطمہ، غوث و خواجہ کی ماں سیدہ فاطمہ، نسبت سیدہ ہے متاع اویس، نسبت سیدہ ہے متاع اویس، ہے میری حرز جاں سیدہ فاطمہ، ہے میری حرز جاں سیدہ فاطمہ. ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نگران جلسہ حضرت مرزا نثار بیگ صاحب اور صدر جلسہ جناب رحیم الدین نیازی صاحب، ناظم جلسہ جناب عبدالجلیل طارق صاحب، اور آج کی اس مبارک محفل کے مہمان خصوصی ممتاز عالم دین خانوادہ حضرت شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کے نور نظر حضرت العلامہ ڈاکٹر سید علی حسینی قادری صاحب مدظ اللہ العالی، وائس تاریخ مکہ مسجد و نبیر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان، اور شہ نشین پر تشریف فرما محترم اور محتشم اور عزیز القدر سامعین کرام، چونکہ آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور آج کی یہ مبارک اور مسعود محفل اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ موسم باہری موسم بھی سرد ہے اور کل کی جمعے کی تیاریاں بھی ہے، تو میں زیادہ وقت آپ حضرات کا لیے بدہ اختصار کے ساتھ، چونکہ آپ نے حضرت والا سے تفصیلی خطاب سماعت فرما چکے ہیں، اور قرآن کریم کی میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، ابھی میں کہہ رہا تھا مہدی پاشا صاحب کو کہ آپ نے قرآن کریم سے ساری باتیں کہی ہیں. میں نے کہا آپ نے قرآن کریم کی ساری آیتیں جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے کہا ہے نا
کہ 5 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ واضح طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اہل بیت اطہار اس میں شریک ہے. جن میں سے 4 تو آپ نے سن لیے ہیں، آیت تطہیر، آیت مواہلہ، اور اس کے بعد آپ نے جو اطعام طعام والی جو آیت ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. جو امام فخر الدین رازی نے درود و سلام میں بھی جہاں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس آیت کریمہ میں شامل ہے، درود و سلام جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آل مصطفیٰ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے. تو یہ 5 تحریم سبقہ میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر اہل بیت اطہار بھی شامل ہے. آپ اندازہ لگائیے. اور آیت مودت میں قل لا اسألکم علیہ اجرا، جو آیت مودت کہلائی جاتی ہے، یہ 5 قرآنی آیات جس میں راست طور پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت اطہار بھی شامل ہے. تو حضرت والا نے سارا آپ کو تفصیلی طور پر ساری آیتوں کا احاطہ کیا ہے. تو مجھے امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ ہی کے حوالے سے ایک آیت کریمہ جو سورہ کوثر آپ اور ہم پڑھا کرتے ہیں، آپ کو ہم کو سبھی کو یاد ہوتی ہے، وہ ایک مختصر سی صورت میں نے تلاوت کی ہے. اختصار کے ساتھ چند معروضات باتیں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں جو مقام و مرتبہ جس انداز میں ذکر فرمایا ہے، جس انداز میں انما یرید اللہ کلمہ حصر کے ساتھ پھر اللہ عز و جل کے ارادے کو شامل فرمایا کہ اس نے اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی رجس، ہر قسم کی کمی کجی، ہر شے سے اللہ نے پاک فرمایا ہے. اور یہ اللہ کا ارادہ ہے. جب وہ ارادہ فرماتا ہے تو جیسے اس کی ذات، اللہ عز و جل کی ذات قدیم ہے، اس کے تمام افعال و اعمال اور اس کی صفات بھی قدیم ہے. یعنی اس کا ارادہ جو ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، تو جہاں اللہ کا ارادہ شامل ہو، سیدہ کائنات دنیا میں بعد میں آ رہی ہے، اللہ کی مرضی، منشے اور ارادہ چونکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ان کی پاکی، طہارت و صفائی اللہ نے ان کو عطا فرما دیا ہے. اور کیسی؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، باب تفعیل کے ساتھ تطہیر. پہلے تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ. عربی زبان کا قاعدہ ہے جتنے حروف بڑھتے ہیں معنی اتنے بڑھ جایا کرتے ہیں. جہاں حرف بڑا معنی اتنے بڑھ جاتے ہیں. عام طور پر اگر طہارت کی بات آئے تو طہارت عام لفظ ہے، جب تک باب تفعیل میں لے جایا جا رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ خوب پاک و صاف طہارت عطا فرماتا ہے، فرماتا رہے گا. کب سے؟ ارادہ ازل سے ہے. اور تطہیر یطہرکم کے ذریعے سے ابد تک اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر کا ذمہ لیا ہوا ہے. یعنی پہلے بھی پاک ہے، دنیا میں آنے سے پہلے زندگی پوری طہارت میں گزری ہے، صبح قیامت بعد میں بھی ان کی طہارت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا ہوا ہے. ایسی ذات اہل بیت اطہار اور ان کا مبدا اور ان کی پہچان کسی سے ہے تو سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا سے ہے. ان کی ابتدا یعنی اہل بیت اطہار کا دیکھیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے 4 ہے. حضرت بی بی زینب، ہم 4 ماننے والے، اہل تشیع کے طرح ہم ایک نہیں، ہم 4 کو مانتے ہیں. بی بی زینب بھی ہے، حضرت ام کلثوم بھی ہے، حضرت رقیہ بھی ہے، حضرت سیدہ کائنات بھی ہے. مگر قربان جائیے، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل سے جس کا تعلق ہوتا ہے اس کی محبتوں کا آپ کسی بھی پیمانے میں لیول پر گنا نہیں جاتا. عمر کے اعتبار سے تینوں بڑی ہیں، مگر آقا کریم علیہ السلام کی چاہت و محبت کے اعتبار سے سیدہ کائنات کو جو محبت مصطفیٰ کریم کو حق سے حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ملتی. آقا کریم علیہ السلام نے جیسے آپ نے سنا بضعۃ منی فرمایا، کبھی کوئی اور الفاظ ٹہنی کا لفظ استعمال فرمایا کہ فاطمہ میری ٹہنی ہے، میرے جسم کی ٹہنی، یعنی مجھ سے نکلنے والا جتنا
جو کچھ آج چلنے والی ہے وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلنے والی ہے۔ جتنی محبتوں کا اظہار سب ہوتا یہ ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی اگر آدمی آ جاتا ہے، بڑا آدمی آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹھ کر ٹھہرے، میرا احترام کرے، حالانکہ احادیث میں منع کیا گیا ہے کوئی اگر یہ چاہے تو یہ بری بات کہی گئی، مگر آدمی کی ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کوئی ملنے کے لیے ٹھہرے، کوئی استقبال کرے۔ مگر آپ اندازہ لگائیے سیدہ کائنات کا معاملہ یہ ہے، جب بھی وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ٹھہر کر ان کا استقبال فرماتے، یہ مصطفیٰ کریم کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے۔ اندازہ لگائیے یہ محبت۔ لوگ آج پریشان، کوئی اگر جیسے ہوتا یہ ہے کہ کوئی آپ علماء کرام کے ہاتھ چھوئیں یا بزرگان ندیم کے پیر کو چھوئے، ہاتھ اگر چومیں، پریشان، یہ شرک ہو گیا کہتے ہیں۔ جیسے جبکہ امام حاکم نے ایک حدیث پاک نقل کی، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عباس کے ہاتھ اور پیر چوما کرتے تھے، حالانکہ عمر میں حضرت عباس بڑے ہیں، مقام و مرتبے میں رتبے میں مولا کائنات کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، صرف اس وجہ سے کہ رشتے کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ ہمیں صبح قیامت تک یہ بتلانے کے لیے عمر میں اگر رتبے میں تم بڑے ہوں گے، مگر اگر کوئی بڑی عمر کا آ جائے رشتے کے اعتبار سے چچا ہوتے ہیں، اسی لیے مولا مشکل کشا حضرت عباس کے ہاتھ چوما کرتے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بری بات ہے، یہ غلط بات ہے، نہیں، صحابہ کرام آتے آکے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیر کو کبھی چوما کرتے، کبھی ہاتھوں کو چوما کرتے۔ یہ چومنا کوئی برا نہیں ہے، کوئی شرک وغیرہ نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی فاطمہ تشریف لاتی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے۔ ہر صحابی کی بولی ہوتی فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اکثر کی یہی ہوتی بولی، الا ماشاءاللہ کبھی کوئی جنگوں وغیرہ کے موقع پر حبیب پاک نے فرمایا ہو، مگر سیدہ کائنات کا اصول اور ہمیشہ کا عمل یہ ہوتا جب سیدہ کائنات آتی مصطفیٰ کریم فرماتے فداکی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ، ہر کوئی کہتے مصطفیٰ پر میرے ماں باپ فدا، مصطفیٰ کریم کہتے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ یہ مقام و مرتبہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا ہوا، یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ بزرگی اللہ نے سیدہ کائنات کے حصے میں لکھا ہے۔ حضرت فخر الدین غازی کی میں جو آیت پڑھا ہوں، آپ بولیں گے سورہ کوثر سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کوثر سے کئی تفاسیر ہے کوثر کی۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، الخیر الکثیر کہا گیا، کئی مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان تفصیلات میں گئے بغیر جو آج کی اس موضوعیت سے ان حضرات نے جو یہ آج کا اس اہتمام کیا ہے سیدہ کائنات کے ذکر کے لیے، جس کا دل جس کے ذکر سے خوش ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ حقیقت ہے یہ بات، سیدہ کائنات سے محبت والہانہ ہے، یقینی بات ہے کہ محبت جس سے حبیب پاک نے فرمایا نا، ان کی محبت میں میری محبت، ان کے غضب میں میرا غضب، ساری احادیث آپ نے ابھی حضرت سے سماعت فرما لی ہے، میں اس کو دوبارہ ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ معزز سامعین کرام، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ الکوثر کا ایک معنی الفاطمہ ہے۔ الکوثر کا ایک معنی، کئی معنی ہیں، تو یہ نہیں ہم نہ انکار کرتے ہیں دوسرے معنوں کا، نہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں دوسرے معنی غلط ہے، نہیں، تفسیر کے اصول بڑے ہوتے ہیں، اسلوب جیسے کہ آپ نے کبھی تفسیر تک سماعت فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں الکوثر کا معنی ایک معنی الفاطمہ بھی۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ تو اس کی دلیل وہ خود دیتے ہیں، اور شارحین مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عبداللہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا، لوگ آئے اور آ کر طعنہ دینے لگے الابتر، یعنی وہ کہ جس کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، اولاد آپ کے بیٹے آگے نہیں رہ رہے ہیں۔ حضرت قاسم کی کا وصال ہو گیا علیہ السلام، حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، ان دونوں کے انتقال کے بعد طعنہ دینے لگے کہ اب اسلام کا کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ دن کے لیے جاری رہے گا، وقت آئے گا کہ جب آپ کی دنیا تک اسلام ہے، آپ کے نام لیوا ہے، آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، بیٹے تو آگے نہیں رہ رہے ہیں، تو آپ کے نعوذ باللہ دین کا، چرچے کا، نام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الابتر کا طعنہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مصطفیٰ کریم آپ ابتر نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم تو آپ کو بے شک عنقریب یا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی لا اولاد اور ابتر ہونے والا ہے۔ ابتر کا جواب اللہ
اللہ نے کوثر کے ذریعے سے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بے نسل نعوذ باللہ ہو جائیں گے، آپ کی نسل جاری نہیں ہوگی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کے مخالف میں اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کسی صاحبزادی سے آپ کی نسل نہیں چلی سوائے ابھی سیدہ کائنات کے، تو آپ فرماتے ہیں الابتر کا جواب الکوثر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نسل نہیں چلے گی، اللہ نے فاطمہ سے چلا کر بتایا کہ ابتر نہیں بلکہ یہ اللہ نے آپ کو کوثر یعنی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم مقام، جیسے کہ آپ نے حضرت سے سماعت فرما رہے تھے اشعار میں، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو ایک شان دی، وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا، اور ان کا ذکر قرآن نے کہا کیا وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ہم نے ان کو پاک بھی کیا، ان کو چنا بھی ہے، عالمین کی عورتوں پر انتخاب فرمایا ہے۔ ایک نسبت علامہ اقبال نے جسے کہا نا کہ حضرت سیدہ مریم کو ایک نسبت ملی، ایک نسبت، وہ نسبت کیا کی کہ وہ مادر عیسیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، تو ان کا ذکر، ان کا چرچا قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اور رہی بات حضرت خاتون جنت کی بات ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تین نسبتیں، نسبت سے نسبت الزہرا عزیز حضرت سیدتنا فاطمہ کو تین نسبتیں ملی، اور ہر نسبت اعلیٰ سے اعلیٰ ترین، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ویسی نسبتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ پہلی نسبت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی بنا کر کے بھیجا، اور وہ بھی کون سی بیٹی جن کو مصطفیٰ کریم فرماتے ام ابیہا، تم تو اپنے باپ کی ماں بنی ہوئی ہو، یعنی ایسی محبت دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ بیٹی کے لیے لاڈلی کا کوئی لقب ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہوگا، لاڈلی کہے گا، شہیدی کہے گا، باپ کو بیٹی سے محبتیں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں باپ بیٹی کا اس سے پہلے تو رشتہ مضبوط نہیں تھا، آدمی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم اور فاطمہ الزہرا کی یہ جو محبتیں تھی، یہ محبتوں کی وجہ سے اللہ نے باپ بیٹی کے رشتے میں محبتیں عطا فرما دیا ہے۔ نانا نوازی، بچے ہوتے ہیں رہتے دادا کے گھر میں ہیں، دادا دادی سے زیادہ محبت نانا نانی سے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حسنین کریمین اور مصطفیٰ کریم کا جو تعلق ہے وہ رشتے نے نانا اور نواسوں میں محبتوں کو بے پناہ بڑھا دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، سیدہ کائنات سب سے پہلے بیٹی، ایسی بیٹی جس کو مصطفیٰ کریم کا خود کہے ام ابیہا، تم اپنے والد کی ماں ہو، یعنی ایسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ایسا خیال مصطفیٰ کریم کا رکھا کرتی اپنی ذات سے بڑھ کر، اور لوگ کہتے ہیں کسی نے اسلام کے لیے قربانیاں یہ پیش کی، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام کے لیے زخم اور مار کھائے تو سیدہ کائنات کی ذات، سیدہ کائنات کی ذات، چھوٹی ننھی سی بچی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیٹھ پر اوجھڑی رکھی گئی اونٹ کی، تو جس نے آ کر کے ہٹانے کے لیے جو جدوجہد کی وہ سیدہ کائنات کی ذات پاک۔ ایسی قربانیاں خود پوری زندگی، ارے لوگ پیسہ خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑے قربانیاں دی ہے، بڑا صدقہ دیا ہے، بڑا اسلام کی خدمت کی ہے، جتنی خدمت سیدہ کائنات نے کی ہے خدا کی عزت کی قسم کائنات میں وہ کسی نے نہیں کی ہے۔ ایسا گھرانہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، کیا کہ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، افطار کچھ نہیں، دنیا میں بے مثال گھرانہ نبی کا ہے، ایسا گھرانہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لوگ پیسہ دیتے ہیں، سیدہ کائنات نے اپنے پورے گلستان کو، چاہے وہ کربلا کا موقع ہو، چاہے وہ امام حسن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حضرت علی ہو، جب موقع رہا، جب لگا کہ اسلام کا جو شمع جلنے والی شمع ہے وہ مدھم پڑ رہی ہے، سیدہ کائنات نے ایک جان کو قربان کر کے اسلام کو جلا بخشی ہے، آج بھی ان کا نام زندہ صبح قیامت تک رہے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی نسبت مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہے، اور چہیتی لاڈلی بیٹی، فرمایا جیسے کہ کہا گیا کہ سب سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے جنت میں مردوں میں کون جائے گا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاؤں گا، اور پھر پوچھا کہ عورتوں میں، تو بتلایا گیا کہ سیدہ خاتون جنت سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والی خاتون ہوگی۔ حضرت علی، الحاکم مستدرک الحاکم میں آتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ اے علی، جنت میں سب سے پہلے تم
बीवी फातिमा, मेरी बेटी फातिमा और उनके बेटे जाएंगे। फरमाया या रसूलल्लाह फिर हमारे चाहने वाले कहाँ होंगे, हमारे औलाद और चाहने वाले? बोले वो तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में तुम्हारे साथ दाखिल होने वाले। ये कितनी बड़ी खुशखबरी। आप यहाँ बैठे हुए हैं, चाहत की वजह से ही बैठे हैं, उनकी मोहब्बत में बैठे हैं, उनकी चाहत में बैठे हैं। यकीनन हमारे अमल वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए, हमारा जाहिर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, हमारा बातिन वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, मगर इस कौले मुस्तफा पर यकीन है कि यकीनन अल्लाह ताला सैयद कायनात और पंजतन पाक के सदके सुबह क़यामत उनके पीछे पीछे हमें जन्नत में दाखिल होने का अल्लाह ताला हिस्सा अता फरमाएगा। दूसरी निस्बत आप हजरत सैयदुना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजे मुतहरा है, बानुए हजरत मौला अली है। तीसरी निस्बत ये है मादरे हसनैन करीमैन है, हसनैन करीमैन की माँ है। वो हसनैन आप अंदाजा लगाइए, सैयदुल शुहदा एक है, सैयदा शबाबी अहले जन्ना की माँ है। उनकी निस्बत, उनका ताल्लुक देखें कौन, हजरत इमामा आला हजरत अली रहमान ने फरमाया था नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज़ा, अल्लाह रे कहना नूर का। फरमाते हैं कि नूरे हबीब पाक की बिनते नूर है, ज़ौजे नूर है और उम्मे नूर, ऐसी नूरानियत वाली जात आपको नहीं मिलेगी। फिर खुद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं अगर कहते जाऊं तो शायद रात खत्म हो जाए, ज़माने खत्म हो जाए, ना सैयद कायनात के फज़ाइल खत्म हो सकते हैं, ना आपको मकाम व मर्तबा खत्म हो सकता है, ना आपकी शान का तज़किरा हो सकता है, ना आपके मकाम, आपकी इबादत का तज़किरा, आपकी रियाज़ात का, आपके मुजाहिदे, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ। एक ऐसा मौजू है जो कभी खत्म ना होने वाला मौजू है, जिक्र करते जाएं। अरे उनकी शान तो वो है, दुनिया तो दुनिया, सुबह क़यामत के दिन भी इनका मामला ये होगा, सभी अहले महशर को कहा जाएगा उन्जुर अबसारकुम, ऐ लोगों अपनी नजरों को नीचे कर लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्ती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि सैयद कायनात गुजर ना जाए। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। आपके बारे में मिलता है आपकी सीरत मुबारका के हवाले से, आपके निकाह के कुछ दिन बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, मैं बतला रहा हूँ कि आप अपने औलाद की तरबियत में, बेटियों की खास तौर पर तरबियत के हवाले से आप गौर करिए कि कैसा किरदार, कैसा नमूना आपने पेश किया। एक दिन हुआ ये, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सैयद कायनात के घर तशरीफ लाने के बाद आपने फरमाया ऐ फातिमा, बहुत दिन हुए हैं, घर की वैसे तो मुत्तसिल घर लिया था मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल, और खिड़की भी खोल ली थी हजरत सैयद कायनात के घर में। जैसे कि आपने अहले बैत के जिक्र कहा ना, कि रिवायतों में मिलता है कि कई महीनों तक ये आयत के नाज़िल होने के बाद इन्नमा युरीदुल्लाह, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम घर के बाहर से गुजरते तो फरमाते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, या अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत करीमा उससे मुत्तसिल मिलती है। हजरत सैयद कायनात को फरमाया घर के चलने की दावत दी। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सलामों पर चलने के लिए तैयार हूँ, हाजिर हूँ, मगर आपने खुद मुझे कहा है, आपने खुद फरमाया है शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आप ही का कौल है, आप ही साहिब शरीयत है, शारे इस्लाम आप है, शरीयत का निफाज आपके कहने से होता है, खत्म भी होता है, आपके इख्तियार है। आप फरमाए तो चलूं, या फिर आते हैं तो मौला अली से पूछ कर जाएं। आपने कहा कि हाँ बेटी बहुत सही बात है, आपने हमें तालीम देने के लिए किया। इंतजार फरमाने लगे, सैयदुना मौला अली मुश्किल कुशा तशरीफ लाए। लाने के बाद कहा कि सरकार आप तशरीफ फरमाए, तो कहने लगे कि हाँ मैंने अपनी बेटी को ले जाने के लिए आया था, अपने घर दावत देने के लिए। उसमें इत्तेफाक ये हुआ कि तुम घर पर मौजूद नहीं थे, और मेरी बेटी ने मेरे ही कहे हुए पहले कौल के मुताबिक उन्होंने कहा कि शौहर जब तक ना आ जाए मैं ना जाऊंगी तुम्हारे इंतजार में। हजरत मौला मुश्किल कुशा की आंखों से आंसू जारी हो गए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह, ये आप ही का हुक्म है, या आप ही का घराना है, आप ही की बेटी दुख्तरे नाज है, आप जो चाहे हुक्म फरमाए, आपके लिए किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हमारे पास जो समाज, हमारे जो इज़्दिवाजी मामला खराब हो रहे हैं, उसकी बुनियादी और असल वजह यह है हम एक दूसरे के मकाम और मर्तबे को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर हमारी लड़कियां अगर उसवा देखना चाहती है,
सैयद कायनात का उसवा सामने रख लें। मर्द देखना चाहते हैं, हजरत मौला मुश्किल कुशा का उसवा सामने रख लें। उनकी जरूरतों का ख्याल जितना मौला मुश्किल कुशा रखा करते, बतलाते हैं, नमूना दे रहे हैं, सुबह क़यामत तक तुम्हारे लिए रोल मॉडल बन सकती है। ये ज़वात कुदसिया, आज एक नया ज़हन हमारे नौजवान नस्ल में चल पड़ा है, लड़कियों में खास तौर पे। कहाँ पर काम करना लिखा है, कहाँ पर शौहर की खिदमत लिखी हुई है, कहाँ पर फुला काम करना है, नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं नहीं पकाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, ये एक ज़हन दिया जा रहा है और ये बतलाया जा रहा है आपको नया दौर में मगरब की मामलात के, मगरब के असरात हम पर जब हायल हो रहे हैं, क्या जरूरत है? अरे क्या वो कुरान की आयत या अहादीस जो आज खवातीन अपने हुकूक के लिए पेश कर रही है, क्या वो सैयद कायनात से मख्फी थी या उनसे छुपी हुई? क्या उनको नहीं पता था कि शरीयत ने क्या हुक्म दिया है, क्या कहा है? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपनी बच्चियों को उसवा देना है, सैयद कायनात का उसवा दो, सैयदतुना खदीजतुल कुबरा का उसवा दो, और अगर देना है तो सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का उसवा दें। और मैं पैगाम के तौर पर कहूँगा, याद रखें कि हमारे एक हाथ में सहाबे किराम का दामन होता है, दूसरे हाथ में अहले बैत अतहार का दामन होता है। दोनों से हम छुटकारा नहीं पा सकते। जितने अहले बैत अतहार के फजाइल मिलेंगे, वो हदीस से नकल करने वाले सहाबे किराम मिलते हैं, जिन्होंने नकल कर करके हम तक पहुंचाया है। आज हम अहले बैत का नाम लेने में जरा हिचकिचाते हैं, कई लोग शिया कहेंगे, लोग राफ़ज़ी कह देंगे। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत इमाम शाफई के पास कहा गया, आपने फरमाया अगर अहले बैत का जिक्र राफ़ज़ियत है तो मैं सबसे बड़ा राफ़ज़ी, सबसे बड़ा राफ़ज़ी हूँ। अहले बैत अतहार का नाम लेने से, अगर कल के दिन कोई कहेगा कि भाई अल्लाह का नाम लेने से लोग बुरा कहेंगे, क्या अल्लाह का नाम लेना छोड़ दो? क्या कुरान पढ़ने से लोग कुछ कहेंगे, वो डर से कुरान पढ़ना छोड़ दोगे? अरे जब दूसरा कोई काम हम किसी के डर से नहीं छोड़ते, तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत जिनसे ताल्लुक दुनिया में भी काम आने वाला है, आखिरत में भी नजात का जरिया बनना है, तो सिर्फ वही पंजतन पाक है, इलाही बिहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमान कुनी खातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। आमीन बिजाह ताहा व यासीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।